السلام علیکم۔ غالب کو کون نہیں جانتا؟ جی ہاں بچوں، آج ہم مرزا اسد اللہ خان غالب کی ہی غزل پڑھنے جا رہے ہیں۔ ان کا پورا نام جیسا میں نے بولا مرزا اسد اللہ خان تھا، اور غالب ان کا تخلص کیا تھا؟ یہ تخلص، اور یہ جو علامت ہے نشانی تخلص کی علامت ہے۔ 1797 میں آگرہ میں پیدائش ہوئی تھی، شادی کے بعد دہلی آ گئے اور دہلی کی زندگی پسند آئی، اور یہاں پر شعر و ادب کی محفلیں جمع کرتی تھی، بادشاہ کے دربار میں مشاعرے ہوا کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے ان کی پہنچ، ان کا چرچا بھی بادشاہ کے دربار تک پہنچ گیا، اور پھر انہیں جو ہے شہرت حاصل ہوئی۔ لیکن ان کو ان کی وفات کے بعد، ان کی موت کے بعد جو شہرت ملی وہ زندگی میں نہ مل سکی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1869 میں 1869 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہوئے ہوئے ان کو 100 150 تقریباً 170 سال ہو گئے، لیکن الحمدللہ آج تک جو ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کو جو ادب سے، شعر و شاعری سے ذرا سا بھی شوق اور ادب فہم رکھتے ہیں وہ غالب کو جانتے ہیں۔ غالب کے ساتھ بچوں ایک بات بڑی اہم ہے کہ غالب کی زندگی تکلیفوں میں گزری ہے۔ بچپن میں والد کا انتقال ہو گیا، پھر شادی کے بعد بھی حالات پریشانی کے رہے، اولاد ہوتی انتقال ہو جاتا، پے در پے لگاتار تقریباً 7 بچے ہوئے، اور 7 کا ایک ایک کر کے انتقال ہوتا چلا گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی مسائل غالب کی زندگی میں تھے جن کی وجہ سے ان کی زندگی پریشانیوں میں گزر رہی تھی۔ بار بار ایسا محسوس ہوتا کہ اب حالات سدھر جائیں گے، اب حالات بدل جائیں گے، لیکن پھر سے حالات وہیں کے وہیں رہ جاتے، یا پھر سے کوئی حادثہ ان کی زندگی میں پیش آ جاتا، اور پھر انہیں کہنا پڑا کہ مصیبتیں مجھ پر اتنی پڑیں کہ پھر وہ آسان ہو گئیں، اتنی زیادہ مشکلیں، تکلیفیں اتنی آئیں کہ پھر وہ آسان ہو گئیں۔ تو غالب کی جو غزل آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں وہی بات نظر آتی ہے جو ان کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے، اور آج ہم سب بھی اپنی زندگی کو کسی نہ کسی طرح ان کی شاعری سے جوڑ کر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم غزل کا مطالعہ کریں، پڑھیں، تو غزل کہتی ہے کہ پہلا شعر ہے کہ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی، ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ بڑی عمدہ اور خوبصورت غزل ہے، اور معنی سے لبریز ہے، معنی سے بھری ہوئی غزل ہے۔ بچوں ایک بات یاد رکھو کہ یہ ایک مصرع کہلائے گا، پہلی سطر ہے، پہلا مصرع، دوسرا مصرع، دونوں کو ملا دیں تو ایک شعر بنتا ہے، اور پہلا شعر غزل کا مطلع کہلاتا ہے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بر اور نظر، یہ پہلے شعر کے قافیے ہیں، بر نظر۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ دوسرا شعر ہے، اس میں قافیہ نہیں ہے، بر یا نظر کا ہم آواز لفظ نہیں ہے، آگے دیکھیں گے لیکن دوسرے مصرے میں تو بھر نظر آئے گا۔ تو ہوتا کیا ہے، پہلے شعر کے بعد جو دوسرا، تیسرا، چوتھا شعر ہوگا اس کے دوسرے مصرے میں بار بار اسی قافیے کو دہرایا جائے گا، اسی لفظ کی آواز پر ایک اور لفظ لایا جائے گا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں نظر، پھر بھر، پھر پر، پھر کر، اور جو نہیں آتی ہے، نہیں آتی، نہیں آتی، ایک جیسے الفاظ بار بار دہرائے گئے ہیں، یہ ردیف ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے بچوں؟ ردیف، قافیے کے بعد جو ایک جیسے الفاظ دہرائے جاتے ہیں اسے ردیف کہتے ہیں۔ پہلا شعر مطلع ہو گیا جس سے غزل کا عروج طلوع ہوا، غزل ابھری۔ آخری شعر جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کر لیا مان لیجئے، تو وہ مقطع ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ مقطع، میم قاف طا عین۔ غزل کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک شعر کے ایک سے زیادہ مطلب ہو سکتے ہیں۔ امتحان میں آپ سے شعر کا مطلب مفہوم لکھنے کے لیے آتا ہے تو آپ پہلے بتائیں گے کہ یہ غزل مرزا غالب کی ہے، اور اس غزل کے شعر کا یہ مطلب، پھر مطلب سمجھائیں گے۔ جیسے اب ہم کوشش کر رہے ہیں، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی امید پوری نہیں ہوتی، امید بر آنا، پوری ہونا،
کوئی امید پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ کہہ رہے ہیں کہ تکلیفیں، پریشانیاں اور ان پریشانیوں کے سلسلے میں جو میں نے امیدیں باندھ رکھی ہیں کہ یہ کام ہو جائے گا تو میری پریشانی دور ہو جائے گی، مجھے امید ہے، مجھے اس سے امید ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں اپنی امیدوں کو ہم پروردگار سے ہی جوڑ کر رکھیں۔ دنیا والوں سے امیدیں رکھتے ہیں تو ٹوٹتی ہیں، لیکن کئی مرتبہ پروردگار سے بھی جب ہم امید رکھتے ہیں تو وہ ہمارا امتحان لیتا ہے، انتظار کراتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ انتظار کر سکتا ہے یا نہیں، اور اس انتظار میں وہ مجھ پر یقین رکھتا ہے یا نہیں۔ تو کہتے ہیں کوئی امید پوری نہیں ہوتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، کوئی صورت نظر نہیں آتی، امید کے پورا ہونے کی، حالات کے سدھرنے کی، پریشانی کے دور ہونے کی کوئی صورت بھی نظر نہیں آ رہی۔ ایسا بھی نظر نہیں آ رہا جیسے ریگستان میں کسی شخص کو دور کہیں نظر آتا ہے پانی ہے، کم سے کم اس کو نظر آتا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ نہ تو کوئی امید میری پوری ہو رہی ہے کہ میرے حالات سدھر جائیں، میری تکلیف کم ہو جائے، پریشانی دور ہو جائے، اور ایسی کوئی صورت بھی نظر نہیں آ رہی آس پاس کہ آئندہ زمانے میں تکلیف دور ہونے والی ہے۔ غالب شعر و غزل میں بیان کر رہے ہیں، حالانکہ پروردگار نے کہا ہے ان مع العسر یسرا، ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے۔ تکلیفوں پر اگر انسان صبر کرے، ہمت سے کام لے، آسانیاں قریب ہی آ جاتی ہیں۔ لیکن اس وقت شاعر جو ہے اس وقت کی کیفیت بیان کر رہا ہے، اس وقت جب وہ تکلیف میں جو ہے بھرا ہوا ہے، اس وقت وہ کہہ رہا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ موت کا ایک دن معین ہے، کہ موت کا ایک دن طے تو ہے، ہر شخص کی موت کا کیا ہے؟ وقت، دن طے ہے۔ اذا جاء اجلها، جب موت کا وقت آ جائے تو ایک گھڑی نہ پیچھے نہ ایک گھڑی آگے، موت کی ہر شخص کا وقت طے ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ موت کا ایک دن معین ہے، موت کا ایک دن طے تو ہے، پھر نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، پھر رات بھر جاگنے میں کیوں گزر جاتی ہے؟ اور یہ نیند کے نہ آنے کو وہ گویا کہ موت کی تکلیف جیسی تکلیفوں میں گن رہے ہیں، کہ جس طرح موت بہت ایک طرح سے تکلیف والی چیز ہے، حالانکہ موت کے بعد بندہ اپنے پروردگار سے ملتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، لیکن یہ تبھی ہے جب اس نے نیک زندگی گزاری ہو، اچھا انسان بن کر اور اچھا ایماندار، ایمان والا بن کر زندگی گزاری ہو۔ تو موت کا ایک دن طے ہے، نیند مجھے پھر کیوں رات بھر نہیں آتی؟ یہ جو نیند ہے، نیند کا نہ آنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ بھی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے موت کسی تکلیف ہے۔ ارے موت تو ایک دن آنی ہے، لیکن یہ نیند کا نہ آنا بھی موت کے آنے جیسا ہو گیا ہے، اور ہر روز ہر رات کو جو ہے نیند نہیں آ رہی ہے، تو ایسا ہی گزر رہا ہے کہ جیسے موت کا سا عالم ہو، موت کسی تکلیف ہو۔ شاعر کہتا ہے کہ موت کا ایک دن طے ہے، تو پھر مجھے نیند رات بھر کیوں نہیں آ رہی؟ آگے کہتے ہیں آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ پہلے پہل جب تکلیفیں پریشانیاں آنے لگیں، جب پہلے پہل میرے ساتھ بہت سے مذاق ہونے لگے، زندگی کے مجھے لگنے لگا کہ یار میری امیدیں ایک ایک کر کے ٹوٹنے لگیں، تو شروعات میں مجھے اپنے حال پر ہنسی آتی تھی۔ وہ ہنسی کس طرح کی؟ وہ خوشی والی ہنسی نہیں، وہ ہنسی وہ اس طرح کی ہنسی کہ انسان جو ہے جو جب جھنجھلا سا جاتا ہے اور جب تکلیف پریشانی بہت زیادہ ہوتی ہے تو ایک ہنسی چھوٹ جاتی ہے، یار کیا حالات ہو گیا ہے، کیا حالات آ گئے ہیں میرے، کیا پریشانیاں کس طرح سے ایک کے بعد ایک پریشانی آئے جا رہی ہے۔ تو یہاں آگے کا مطلب پہلے تو کہہ رہے ہیں، پہلے تو حال دل پر، جو میرے دل کی حالت ہے، میرے دل کی جو پریشانیاں ہیں، میرے دل کا جو بھی حال ہوتا تھا کہ میں امید لگائے بیٹھا ہوں اور امید ٹوٹ جاتی تھی، تو یہ جو حال دل کا حال تھا کہ حالات سدھر جائیں گے، دل میں ایسا محسوس ہوتا تھا، پہلے اس بات پر مجھے ہنسی آتی تھی، لیکن اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ اب تو کسی بات پر نہیں آتی، اب تو کوئی ہنسنے کی بات ہو یا کہ کوئی اور سی بات ہو، مجھے کسی بات پر ہنسی نہیں آتی ہے۔ اب تو میرا حال یہ ہو گیا ہے کہ بس گم سم پڑا رہتا ہوں اور ہنسی بھول چکا ہوں، حالات نے ایسا مجھے جو ہے وہ توڑ دیا ہے اور ایسا عادی بنا دیا ہے اور ایسا گمسم بنا دیا ہے، بے حس بے احساس بنا دیا ہے کہ اب مجھے کسی بات پر ہنسی نہیں آتی ہے۔ کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، کہ اس وقت اپنا وہ خاموشی کو بیان کر رہے ہیں کہ میں اس وقت جو چپ ہوں، میں جو بول نہیں پا رہا ہوں، اپنی بات نہیں رکھ پا رہا ہوں، تو کوئی بات ایسی ہی ہے، کوئی شرمندگی کی بات ہے، کوئی پریشانی کی بات ہے، تکلیف کی بات ہے، شرمندگی کی بات ہے کہ جس کو بتانے میں مجھے خود شرمندگی ہوگی، بس ہے کچھ ایسی ہی بات، بس ایسی ہی کوئی بات ہے کہ جو میں چپ ہوں، خاموش ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی،
کر مانے کرنا، ورنہ کیا مجھے بات کرنا نہیں آتی؟ ارے مجھے بات کرنا آتی ہے، بہت اچھے سے بات کر سکتا ہوں، لیکن بات کچھ ایسی ہے کہ چپ رہنے میں بھلائی محسوس کر رہا ہوں، کہ چپ رہنے میں ہی اپنی عزت کی حفاظت سمجھ رہا ہوں۔ بولوں گا تو پھر مجھے شرمندگی ہوگی، بولوں گا اپنی تکلیف تمہارے سامنے رکھوں گا، اپنی پریشانی اپنے دل کا حال کیا سامنے رکھوں؟ تو اسی لیے کہ ایسی ہی بات ہے کہ بس چپ رہنے کا دل ہے، بس چپ رہنے میں خیر معلوم ہو رہی ہے، ورنہ کیا مجھے بات کرنا نہیں آتا جو میں خاموش بیٹھا ہوا ہوں۔ پھر آگے کہتے ہیں کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، مقطع ہے شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ غالب اپنی زندگی پر روشنی ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ میری زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، پروردگار کی نافرمانی میں گزر رہی ہے، تو کعبہ جانا، حج کرنے جانا جو ایک بہت بڑی عبادت ہے اور ہر مالدار شخص پر جس پر گنجائش ہے وہاں جانے کی اس پر فرض ہے، تو کہتے ہیں کہ غالب تم کعبہ کون سا منہ لے کر جاؤ گے؟ اتنی گناہوں والی زندگی گزار رہے ہو، توبہ بھی پتہ نہیں تم کر رہے ہو نہیں کر رہے، اور اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوئی کوشش بھی تم سے نہیں ہو پا رہی، تو غالب تم کعبے کس منہ سے جاؤ گے؟ یہاں غالب اپنی ایک طرح سے اپنے آپ کو ایک ہمارے سامنے ایسی تصویر پیش کر رہے ہیں کہ میں بہت گنہگار ہوں، میں بہت خدا کا نافرمان ہوں۔ یہ ہم میں سے ہر شخص کو اپنے آپ کے بارے میں یہی سوچنا چاہیے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم بہت نیک ہیں، نیکی اور اچھائی، کون اچھا ہے، کون نیک ہے، کون پرہیزگار ہے اور کون برا ہے، یہ تو خدا پاک ہی جانتا ہے۔ ہم سب کو تو اپنے بارے میں یہی سوچنا چاہیے کہ ہم سب بہت گنہگار ہیں، بہت غلطیاں ہم سے ہوتی رہتی ہیں، موقع بموقع بار بار غلطی کرتے رہتے ہیں، خدا پاک اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے، اور اسی لیے بار بار توبہ کرنی چاہیے غلطی ہونے پر، اور غلطی نہ بھی اگر نظر نہیں آ رہی کہ میری کوئی غلطی نہیں، پھر بھی توبہ کرتے رہیں۔ بہت سی غلطیاں ہم انجانے طور پر کر جاتے ہیں، تو غالب کہہ رہے ہیں کہ غالب تم نے اتنی نافرمانی کی ہے، اتنے گناہ کیے ہیں، اتنی تم برے کام میں زندگی گزار رہے ہو، تو کعبہ حج کرنے کون سے منہ سے جا سکتے ہو، کون سا منہ لے کر جا سکتے ہو؟ پھر کہتے ہیں آگے خود ہی کہ تم اتنے خراب ہو گئے ہو کہ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ ارے منہ لے جانے کی بات تو تب آئے نا جب تمہیں شرم آتی ہو، ہاں منہ دکھانے کی بات تو تب آتی ہے نا کہ یار مجھے ان کو اپنا چہرہ دکھایا نہیں جاتا، مجھے وہاں جانے میں شرم آتی ہے، وہ میرا حال دیکھیں گے تو مجھے شرم آتی ہے کہ وہ کیا سوچیں گے۔ تو یہ تو تب کرتا ہے آدمی، کسی سے منہ تو تب چھپاتا ہے جب اس کو شرم ہو، شرم زندہ ہو، لیکن غالب اپنا یہ حال بیان کر رہے ہیں، شوخیانہ طور پر اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ شرم تم کو مگر نہیں آتی، اپنے آپ کو تانا دے رہے ہیں کہ تم تو پہلے کہتے ہیں کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے، پھر خود ہی کہتے ہیں ارے کیا بات کر رہے ہو منہ چھپانے یا منہ دکھانے کی، شرم تو تم کو ہے ہی نہیں، شرم تو تم کو آتی ہی نہیں، تو پھر کاہے کی فکر کر رہے ہو کہ تم کعبہ کون سا منہ لے کے جاؤ گے۔ تو بچوں یہ غزل ہے، ایک بار آپ خود بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اپنی طرف سے بھی آپ اس کا مطلب لکھ سکتے ہیں، جو میں نے سمجھایا ہے آپ اس کو بھی سمجھیں اور اپنی طرف سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں، مطلب اور معنی نکالنے کی کوشش کریں، اور ایک مرتبہ ہر شعر کا مطلب جو ہے 1 2 3 لائن میں اپنی کاپی میں لکھیں اور پھر دکھائیں، ٹھیک ہے؟ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کو یہ غزل کتنا سمجھ آ گئی ہے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔